جو ایک بدعت کو منایا جاتا ہے، اس حد تک منایا جاتا ہے، اس حد تک تیاریاں ہوتی ہیں کہ ایسی تیاریاں شب قدر کی بھی نظر نہیں آتی، وہ ہے شب برات کو منانا۔ ایک رات جس کا نام شب برات رکھ دیا گیا، نفرت والی رات، نفرت کے اظہار کرنے والی رات۔ پتہ نہیں نام ایسا کیوں چنا۔ اور پہلے تو حال یہ تھا کہ شب برات کے بارے میں جب کہا گیا بھائی ایسا نام کیوں رکھا برات، نفرت کی رات، نفرت کے اظہار کی رات، جب عقل میں بات تو صحیح ہے، یہ نام غلط دیا، فوراً نام چینج کر دیا، اب نیا لائے۔ قرآن سے ثابت ہے یہ رات، کیا اس کا نام ہے لیلۃ مبارکہ۔ ایک زمانے تک تو براتی تھا، آج بھی برات ہے، لیکن اب لوگ جب دلائل مانگ رہے ہیں تو دلیل نہیں لالی، بولے یہ رات کیا ہے، لیلۃ مبارکہ ہے۔ اور اس کو پھر سورہ دخان کی آیت نمبر 3 سے ثابت کیا جاتا ہے، سورہ نمبر 44 آیت نمبر 3 سے، کہ جو ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم نے اس قرآن کو مطلب ایک لیلۃ مبارک رات میں اتارا، اور ہم اس رات بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ بات لا کر فٹ کر دی گئی۔ آئیے اب شب برات کے بارے میں کیا صحیح اور کیا غلط، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے کہ شب برات کے اندر کیا چیز ہے جو صحیح ہوتی ہے، جو صحیح ہے اس کے بارے میں، اور باقی سب غلط پہ دیکھیں گے۔ 15 شعبان، چونکہ شب برات 15 شعبان کا، اس لیے میں نے شب برات کا لفظ استعمال کیا۔ ویسے 15 شعبان کی کیا فضیلت آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو یہ فضیلت ماہ جو ہے شعبان کی بھی فضیلت میں شامل ہو جائیں گی، یہ فضیلت بھی شعبان کی فضیلت میں آپ شامل کر لیجئے، جس کو ہم عام زبان میں برات کہتے ہیں، لیکن یہ 15 شعبان ہے۔ اس کا برات نام یا لیلۃ مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب بتائیے اس میں کہیں نماز کا تذکرہ ہے، کہیں روزے کا تذکرہ ہے؟ روزے تو آپ ہمیشہ رکھتے ہیں، نماز تو ہر رات پڑھتے ہیں اللہ کے رسول، تو یہاں بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور شعبان میں تو آپ خاص روزے رکھتے ہیں، ہے نا، رات کی عبادت تو آپ سال بھر زندگی بھر کرتے تھے، وہ بھی اب بولنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کیا صحابہ نے اس رات کو خاص منایا اور عبادت کی؟ تو رسول اللہ نے تو ہمیشہ ہی کیا، تو لہٰذا کوئی خاص اس رات کو تو ثابت نہیں کر سکتا، لیکن کوئی یہ بول سکتا ہے نا نہیں ہمیشہ کرتے تھے، مطلب اس رات بھی کرتے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کیا خاص کیا؟ نہیں، تو ہم خاص نہیں کر سکتے۔ اب اس کے تعلق سے باقی جتنی روایتیں آتی یاد رکھیے وہ سب غلط ہے، اس مہینے کے تعلق سے بھی فضائل میں، اور اس کے علاوہ 15 شعبان کے تعلق سے۔ آئیے اس مہینے کے فضائل میں جو ضعیف اور موضوع روایتیں بیان کی جاتی ہیں، اس میں پہلی ہے کہ رسول فرماتے شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہ روایت یاد رکھیے موضوع ہے۔ اس کے فضائل میں جو بیان کیا تھا یہ مہینہ اللہ کے رسول کا ہے، موضوع روایت۔ دوسری روایت جو اس مہینے کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے وہ روایت اس طرح سے ہے، جس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ اس طرح سے عائشہ کے تعلق سے فرمایا تھا، عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور اچانک وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ حضرت عائشہ پیچھے کہ مطلب اللہ کے رسول ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، سوئے اور اچانک اٹھ کر چلے گئے۔ میں عائشہ وہ روایت کے الفاظ ایسے جو کہ یاد رکھی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ روایت جو ہے ابن ماجہ کی ہے۔ اللہ کے رسول رات اٹھے اور چلے گئے، میں عائشہ خاموش ان کے پیچھے دوڑتی گئی اور دیکھتی ہے کہ آپ بقیع میں گئے۔ بقیع میں جانے کے بعد آپ نے جو ہے ان کے لیے دعا کی، اور جو ہے دعا کرنے کے بعد گھر واپس آئے۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا جو پیچھے گئی تھی، اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، آ کر پوچھا کہ عائشہ تمہیں ایسا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے، مطلب ایسی کوئی بات ہے جو تم کو نہیں بتائیں گے اور خاموشی سے عبادت کر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ شک ہوا کہ آپ شاید اپنی دوسری بیویوں کے پاس گئے ہیں، لہٰذا میں پیچھے آئی۔ تب اللہ کے رسول ان سے کہا، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، فرمایا اور الفاظ یوں ہیں اس طرح سے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ اترتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے جتنے بنو کل کی بکریوں کے بال ہے۔ یہ روایت یاد رکھیے، لیکن صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے کہ اللہ کے رسول آئے ہیں، عائشہ سو رہی تھی، اٹھ کر گئے، وہ پیچھے گئی، آپ بقیع میں گئے، جنت البقیع جو قبرستان ہے، بقیع غرقد قبرستان ہے، آپ نے دعا کی، پھر اللہ کے رسول پلٹے تو بھاگ کر آئی، آ کر سو گئی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کیا تم مجھ پر شک کرتی ہو؟ تو کہا نہیں، بس مجھے ایسا لگا کہ آپ دوسرے بیویوں کے پاس تو نہیں چلے گئے، مطلب اللہ کے رسول ناانصافی کر رہے تھے حدیث کے مطابق، ضعیف روایت۔ پھر آ کے سو گئی، کہا مجھے ڈر تھا کہ آپ شاید دوسری بیوی کے پاس چلے گئے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں تو اس لیے گیا کہ آج کی رات اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو بکریاں ہوتی ہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ اب کیا خاص ہے، بکریوں کے بالوں کے برابر تک لمٹ ہو گیا نا، یہ ضعیف روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات صحیح سند سے ثابت ہے اس واقعے کے تعلق سے، وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس واقعے میں یہ سب باتیں ہیں جو اس واقعے میں تھی، سوائے وہ شک کرنے کا معاملہ چھوڑ کہ میں جو آپ دوسری بیوی کے پاس گئے، سب باتیں ہیں، لیکن 15 شعبان کا کہیں لفظ نہیں، یہ بات خاص ہے۔ بہت سے لوگ بولتے دیکھو آپ نے اس حدیث کو ضعیف بولانا، صحیح مسلم میں روایت آتی ہے 15 شعبان خاص نہیں ہے۔ اس میں کیا الفاظ ہے آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے کہ حجرے میں اللہ کے رسول سو رہے تھے، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے، میرے پاس تھے، اور جو ہے آپ جو چادر اوڑے ہوئے تھے وہ بازو رکھی اور جوتوں کو اتارا اور انہیں اپنے ساتھ، مطلب آپ آئے، جوتے اتارے، چادر جو حضرت عائشہ اوڑی ہوئی تھی اس کو آگے بچھایا
اور اس کے اوپر لیٹ گئے، میرے سر کے پاس آپ کا سر تھا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ میں سو گئی ہوں، آپ آہستہ سے اٹھے، اٹھ کر چادر اٹھا کر اتاری، جوتا پہنا اور دروازہ کھول کر باہر نکلے، پھر دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ میں اٹھی اور اپنے سر میں چادر کو میں نے سر پر اوڑھا اور دوپٹہ اوڑھا اور اپنی چادر لپیٹ کے میں بھی ان کے پیچھے نکل پڑی، پیچھے چل پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی پہنچے، بقی میں کافی دیر تک کھڑے رہے، وہاں اپنے 2 سے 3 مرتبہ ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، وہاں آپ کچھ دعائیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول دعا کر کے پلٹے، پھر میں بھی پلٹی، اللہ کے رسول تھوڑا تیز چلے تو میں بھی تیز بھاگی کہ جلدی پہنچو، آپ ہلو ہوتے تو میں بھی ہلو ہوتی اور میں گھر میں آئی اور آ کر جلدی سے بستر پر سو گئی۔ چونکہ اللہ کے رسول کافی تیز چل رہے تھے، میں بھی تیز آئی تو میری سانس پھول رہی تھی، سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ پھر وہ کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھا، فرمایا عائشہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ تو فرمایا میں نے کہا کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، ویسی سانس پھول رہی میری۔ پھر اللہ نے فرمایا یا تو تم خبر دو یا مجھے بتا دو، یا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باریک بین ہے وہ اوپر سے وہی بھیج دیں گا تم کیا کر رہی تھی۔ مطلب یا تو تم بول دو کیا ہوا یا تو اللہ ہمیں کو بتا دے گا وہی کے ذریعے۔ تب آپ نے فرمایا اور کہا، میں نے کہا میری ماں باپ آپ پر قربان، پھر میں آپ کو سب بتا دیتی ہوں، ضرورت نہیں آپ کو کسی سے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے کی، میں پھر آپ کو بتا دیتی ہوں کیا ہوا۔ اور فرمایا آپ سے انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا اچھا تو وہ تمہارا سایہ تھا جو میرے آگے چل رہا تھا؟ نے فرمایا کہ آپ سمجھ جب تیز چل رہے تھے تو ایک سایہ تھا جو آگے چل رہا تھا، لیکن آپ کو نہیں پتا کون تھا وہ۔ تو کہا اچھا تو کیا وہ تمہارا، مطلب آپ پورا بھاگ گئے کیا ہوا، وہ سانس جو چل رہی تھی چلنے کی وجہ سے، اچھا تو کیا وہ تمہارا سایہ تھا جو میرے آگے چل رہا تھا؟ تمہاری عائشہ نے کہا جی ہاں وہ میرا سایہ تھا جو آپ کے آگے چل رہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اور میرے سینے پر اپنی ہتھیلی سے اس طرح سے مارا کہ مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی، مارا آپ تھوڑی تکلیف کی مطلب تم باہر نکلی تھی اور اس طرح سے مجھے سینے پر مارا جس کی تکلیف مجھے تھوڑی سی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا تمہارا خیال کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ماہ شعبان کی فضیلت آتی ہے، جو فضائل آپ نے شعبان کے بتایا ہے، وہ فضائل کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب ان فضائل کو سن کر آپ کو پتہ چل جائیں گے کیا اس مہینے میں کرنا ہے، باقی تمام چیزیں آپ سمجھ لیت ہو جائیں گے۔ آئیے اس کے فضائل میں آپ نے کیا فرمایا اور کیا کہا، اس تعلق سے جو حدیثیں آتی ہیں وہ یاد رکھیں، صرف 2 ہی ایسی روایتیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضائل بتائیں۔ پہلی متفق علیہ روایت، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے اتنے روزے رکھتے کہ اس کو چھوڑتے نہیں۔ مطلب اللہ کے رسول، حدیث کے الفاظ یوں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ آپ روزے نہیں چھوڑتے، پھر روزے چھوڑ دیتے تھے یہاں تک کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی مہینے میں مکمل مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھے سوائے رمضان المبارک کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ تو پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے اور اس کے علاوہ رمضان کا رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ کسی مہینے کے کمپلیٹ روزے آپ نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ شعبان کی ایک فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کمپلیٹ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص شعبان کو منانا چاہے، شعبان کی فضیلت کا فائدہ اٹھانا چاہے، تو اسے یہ کام کرنا چاہیے کہ جتنے ہو سکتے ہیں وہ شعبان میں روزے رکھے۔ لیکن تاکید یہاں یہ کروں گا کہ آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان کے روزے کے چکر میں آپ رمضان خراب نہ کر دیں۔ مطلب آپ کو اگر کمزوری ہے، کوئی بیماری ہے، تو پھر مت رکھیے آپ شعبان کی، ورنہ کیا ہوگا آپ شعبان تو رکھ لیں گے رمضان خراب ہو جائیں گے، اس لیے ٹھیک۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے بعد رمضان کے، تو وہ کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ شعبان کا مہینہ ہوتا ہے۔ اگر شعبان کے مہینے کے روزے آپ کمپلیٹ رکھتے، یہ کس کی فضیلت۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ شعبان تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، کمپلیٹ منتھ یاد رکھیں۔ ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں جتنا ہو سکے آپ اس میں رکھیں۔ اب شعبان کے یہ روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رکھتے تھے، ٹھیک، اس کے بارے میں جو ہے اور ایک روایت آتی ہے جو جامع ترمذی کی، آپ نے فرمایا کہا جو ہے راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ اس میں روزے رکھتے تھے سوائے چند ایام کے، بلکہ آپ پورے مہینے کے ہی روزے رکھتے تھے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، یہ جو ہے روایت کے الفاظ ایسے ہیں، آپ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔
تو ایک فضیلت تو شعبان کی کیا ہے، آپ اور ہم کوشش کریں اس میں جتنے ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ اب شعبان میں اللہ کے رسول کیوں زیادہ روزے رکھتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ حدیث میں اس طرح سے آتی ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں، کیوں؟ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول، آپ کو جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا گیا اتنے روزے تو آپ کبھی نہیں رکھتے شعبان کے علاوہ، ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا، اور یہ بڑی اہم بات یاد رکھی، اگر کوئی شعبان کے روزے رکھ بھی رہا ہے تو اس نیت سے رکھے کہ سنت ہے، اور یہ فائدہ ہے، آپ نے فرمایا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ رجب اور رمضان کے بیچ میں مہینہ آتا ہے تو لوگ اس میں غافل ہو جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے غافل ہو جاتے ہیں، اور آپ نے آگے فرمایا کہا غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے سے رہوں۔ تو اس حدیث میں ایک بات آئی ہے، وہ بات کیا ہے کہ جو ہے شعبان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، جس کو اگر میں وضاحت کروں تو یوں ہے، ہر روز میں ہمارے اعمال 2 بار اللہ کو پہنچائے جاتے ہیں، عصر اور فجر میں۔ اس لیے آپ نے فرمایا عصر اور فجر کی نماز مت چھوڑو، اس لیے کہ 2 وقت ایسے ہیں جب اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں اور میں عبادت میں رہوں۔ ہر ہفتے میں 2 بار ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، وہ ہے جو ہے جمعرات اور پیر کے دن، ٹھیک۔ اسی طرح ہر سال میں ہمارے اعمال 1 بار اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ مہینہ ہے جو ہے شعبان۔ شعبان میں اللہ کے پاس جو ہے ہمارے جو اعمال سالانہ پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو ہفتے واری پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر روز میں جو عصر اور فجر میں پیش، مطلب فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے اور نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو کیا فائدے اور کیا فضائل ہے اس روزے کے کہ یہ مہینے کے اندر ہمارے اعمال اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ کیسے، کیوں، کیا کہ اللہ غافل ہے ہمارے اعمال سے؟ نہیں، اللہ سب جانتا ہے، پھر بھی اللہ نے فرشتوں کو تعینات کر رکھا ہے تاکہ فرشتے بھی گواہ ہو جائیں گے ہم پر کہ ہم نے دنیا میں کیا اعمال کیے، ٹھیک ہے۔ تو ہر سال ہمارے اعمال جو پیش کیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال بھی پیش کیے جائیں نا تو میں جو ہے وہ روزے کی حالت میں رہوں، اس لیے کہ اللہ راضی ہوتا ہے نا عبادت سے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا کام اس مہینے کی فضائل کیا ہے؟ روزے رکھیے۔ مقصد اور اس کے جو تعلق سے جو بات آتی ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس مہینے کے کیے گئے عمل اللہ کے پاس جو ہے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال جائیں تو میں اللہ کے پاس جو ہے روزے کی حالت میں رہوں۔ اور یاد رکھیں، لیکن یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے۔ اعمال پیش کیے جاتے الگ بات ہے، لیکن یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے۔ آئیے یہ اس کے فضائل، اتنے ہی فضائل رکھے جا سکتے ہیں اس مہینے کے تعلق سے کہ روزے رکھیے، کثرت سے رکھیے، پورے مہینے کی رکھیے، اور اللہ سے امید کیجیے کہ جب ہمیں نام عمل پیش کی جائے تو ہم روزے کی حالت میں بس۔ اگر ہم جو ہے شعبان کی فضیلت یہاں ختم کر دے تو معاملہ یہاں ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ اس طرح سے میں عائشہ کے تعلق سے فرمایا تھا، عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور اچانک وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ حضرت عائشہ پیچھے کہ مطلب اللہ کے رسول ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، سوئے اور اچانک اٹھ کر چلے گئے۔ میں عائشہ وہ روایت کے الفاظ ایسے جو کہ یاد رکھی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ روایت جو ہے ابن ماجہ کی ہے۔ اللہ کے رسول رات اٹھے اور چلے گئے، میں عائشہ خاموش ان کے پیچھے دوڑتی گئی اور دیکھتی ہے کہ آپ بقی میں گئے۔ بقی میں جانے کے بعد آپ نے جو ہے ان کے لیے دعا کی، اور جو ہے دعا کرنے کے بعد گھر واپس آئے۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا جو پیچھے گئی تھی، اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، آ کر پوچھا کہ عائشہ تمہیں ایسا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے، مطلب ایسی کوئی بات ہے جو تم کو نہیں بتائیں گے اور خاموشی سے عبادت کر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ شک ہوا کہ آپ شاید اپنی دوسری بیویوں کے پاس گئے ہیں، لہٰذا میں پیچھے آئی۔ تب اللہ کے رسول ان سے کہا، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، فرمایا اور الفاظ یوں ہیں اس طرح سے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ اترتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے جتنے بنو کل کی بکریوں کے بال ہے۔ یہ روایت یاد رکھیے لیکن صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے کہ وہ اللہ کے رسول آئے ہیں، عائشہ سو رہی تھی، اٹھ کر گئے، وہ پیچھے گئی، آپ بقی میں گئے، جنت البقی جو قبرستان ہے، بقی غرقد قبرستان ہے، آپ نے دعا کی، پھر اللہ کے رسول پلٹے تو بھاگ کر آئی، آ کر سو گئی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کیا تم مجھ پر شک کرتی ہو؟ تو کہا نہیں، بس مجھے ایسا لگا کہ آپ دوسرے بیویوں کے پاس تو نہیں چلے گئے، مطلب اللہ کے رسول ناانصافی کر رہے تھے حدیث کے مطابق، ضعیف روایت۔ پھر آ کے سو گئی، کہا مجھے ڈر تھا کہ آپ شاید دوسری بیوی کے پاس چلے گئے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں تو اس لیے گیا کہ آج کی رات اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو بکریاں ہوتی ہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے، جبکہ صحیح حدیث میں کیا الفاظ آ چکے ہیں، اللہ تمام مومنوں کو بخش دیتا ہے۔ اب کیا خاص ہے، بکریوں کے بالوں کے برابر تک لمٹ ہو گیا نا، تمام مومنوں کو بخش دیتا ہے، حدیث کے الفاظ، اور وہ صحیح ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ ضعیف روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات صحیح سند سے ثابت ہے اس واقعے کے تعلق سے، وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس واقعے میں یہ سب باتیں ہیں جو اس واقعے میں تھی، سوائے وہ شک کرنے کا معاملہ چھوڑ کہ میں جو آپ دوسری بیوی کے پاس گئے، سب باتیں ہیں، لیکن 15 شعبان کا کہیں لفظ نہیں، یہ بات خاص ہے۔ بہت سے لوگ بولتے دیکھو آپ نے اس حدیث کو ضعیف بولانا، صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، 15 شعبان خاص نہیں ہے۔ اس میں کیا الفاظ ہے آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے کہ حجرے میں اللہ کے رسول سو رہے تھے، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے، میرے پاس تھے، اور جو ہے آپ جو چادر اوڑے ہوئے تھے وہ بازو رکھی اور جوتوں کو اتارا اور انہیں اپنے ساتھ، مطلب آپ آئے، جوتے اتارے، چادر جو حضرت عائشہ اوڑی ہوئی تھی اس کو آگے بچھایا اور اس کے اوپر لیٹ گئے، میرے سر کے پاس آپ کا سر تھا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ میں سو گئی ہوں، آپ آہستہ سے اٹھے، اٹھ کر چادر اٹھا کر اتاری، جوتا پہنا اور دروازہ کھول کر باہر نکلے، پھر دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ میں اٹھی اور اپنے جو ہے سر میں چادر کو میں نے سر پر اوڑا اور دوپٹہ اوڑا اور اپنی چادر لپیٹ کے میں بھی ان کے پیچھے جو ہے نکل پڑی، پیچھے پیچھے چل پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی پہنچے، بقی میں کافی دیر تک کھڑے رہے، وہاں اپنے 2 سے 3 مرتبہ ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، وہاں آپ کچھ دعائیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول دعا کر کے پلٹے، پھر میں بھی پلٹی، اللہ کے رسول تھوڑا تیز چلے تو میں بھی تیز بھاگی کہ جلدی پہنچو، آپ ہلو ہوتے تو میں بھی ہلو ہوتی اور میں گھر میں آئی اور آ کر جلدی سے بستر پر سو گئی۔ چونکہ اللہ کے رسول کافی تیز چل رہے تھے، میں بھی تیز آئی تو میری سانس پھول رہی تھی، سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ پھر وہ کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھا، فرمایا عائشہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ تو فرمایا میں نے کہا کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، ویسی سانس پھول رہی میری۔ پھر اللہ نے فرمایا یا تو تم خبر دو یا مجھے بتا دو یا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باریک بین ہے وہ اوپر سے وہی بھیج دیں گا تم کیا کر رہی تھی، مطلب یا تو تم بول دو کیا ہوا یا تو اللہ میرے کو بتا دیں گا وہی کے ذریعے۔ تب آپ نے فرمایا اور کہا، میں نے کہا میری ماں باپ آپ پر قربان، پھر میں آپ کو سب بتا دیتی ہوں، ضرورت نہیں آپ کو کسی سے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے کی، میں پھر آپ کو بتا دیتی ہوں کیا ہوا۔ اور فرمایا آپ سے انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا اچھا تو وہ تمہارا سایہ تھا جو میرے آگے چل رہا تھا؟ نے فرمایا کہ آپ جب تیز چل رہے تھے تو ایک سایہ تھا جو آگے چل رہا تھا، لیکن آپ کو نہیں پتا کون تھا وہ۔ تو کہا اچھا تو کیا وہ تمہارا، مطلب آپ پورا بھاگ گئے، اب کیا ہوا؟ تو سانس جو چل رہی تھی چلنے کی وجہ سے، اچھا تو کیا وہ تمہارا سایہ تھا جو میرے آگے چل رہا تھا؟ تو ماں عائشہ نے کہا جی ہاں وہ میرا سایہ تھا جو آپ کے آگے چل رہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اور میرے سینے پر اپنی ہتھیلی سے اس طرح سے مارا کہ مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی، مارا آپ تھوڑی تکلیف کی، مطلب تم باہر نکلی تھی اور اس طرح سے مجھے سینے پر مارا جس کی تکلیف مجھے تھوڑی سی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا تمہارا خیال کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تمہارا کیا خیال تھا کہ میں اور اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے دل میں کہا لوگ چاہتے ہیں چاہے چھپائیں، اللہ تعالیٰ تو جان لینے والا ہے، ہاں واقعتاً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ مطلب حضرت عائشہ دل میں سوچنے لگی کہ چھپا کیا فائدہ کیا، اللہ تو جانتا ہے۔ ان کے دل میں ایک وہ تھا کہ کہاں جا رہے ہیں وہ، ایک تھوڑا سا وہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے جو پڑھ رہا ہوں یہ صحیح ہے، آپ نے فرمایا اور کہا جب تم نے دیکھا تو اس وقت میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ اب سنو کیا ہوا تھا، جب تم نے مجھے دیکھا میں اٹھ کر جا رہا ہوں تو جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے تم سے چھپتے ہوئے مجھے آہستہ سے آواز دی، تو میں نے بھی تم سے چھپاتے ہوئے ان کو آہستہ سے جواب دیا، لیکن جبرائیل ہمارے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے اس لیے کہ تم نے پورے کپڑے پہنے ہوئے نہیں تھے، لہٰذا وہ باہر رکے ہوئے تھے اور وہ مجھے آہستہ سے کلام کر رہے تھے، میں آہستہ سے جواب دے رہا تھا اور جو ہے انہوں نے مجھے جگایا اور مجھے جو ہے خوف تھا، چونکہ مجھے ایسا لگا تم سو رہی ہو تو مجھے خوف تھا کہیں تم نیند سے اٹھ نہ جاؤ، اس لیے میں نے تمہیں نہیں جگایا اور خاموشی چلا گیا، اور میں نے خاموشی سے اس لیے گیا کہ تم اکیلے رہنے سے ڈرتی ہو مجھے پتا ہے رات میں، لہٰذا میں نے چپکے سے دروازہ بند کیا کہیں تم اٹھ نہ جاؤ۔ مطلب اللہ کے رسول سمجھ جاتا ہے کہ وہ سو رہی ہے لیکن وہ سو نہیں رہتی۔ حدیث سے بھی پتہ چل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غائب کا علم نہیں تھا، ورنہ آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ عائشہ سو رہی ہے نہیں سو رہی ہے، پیچھے کون تھا آگے کون تھا، بہرحال تو مجھے لگا اور تم ڈرتی ہو اس لیے میں نے سوچا کہ تم خوف میں مبتلا نہ ہو جاؤ، خاموشی چلا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ آپ اہل بقیع کے پاس جائیں اور وہاں جا کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے کہا اور فرمایا میں نے اس کے لیے کیسے دعا کروں؟ حضرت عائشہ نے کہا کیا میں ان کے لیے کیسے دعا کروں، آپ نے تو دعا کر لی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ان کے لیے تم دعا کیا کرو، اور ایک دعا جو ہے سکھائی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں جو صحیح ہے نہ کوئی تذکرہ ہے کہ وہ جو ہے مہینہ کون سا تھا اور نہ ہی تذکرہ ہے کہ 15 شعبان کی فضیلت میں آپ نے یہ بیان کیا، یہ صحیح روایت ہے۔ پہلے جو روایت تھی ترمذی ابن ماجہ کی وہ ضعیف روایت تھی جسے 15 شعبان کا تذکرہ ہے، جبکہ صحیح روایت صحیح مسلم کی ہے جس کے اندر کوئی شعبان کا تذکرہ اور کوئی 15 شعبان کا تذکرہ نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی رات تھی
اس کے تعلق سے شرح میں محدثین لکھتے ہیں یہ رات جس رات اللہ کے رسول بقیع گئے تھے اور یہ واقعہ ہوا، یہ آپ کی وفات سے 5 دن پہلے کا واقعہ ہے، یہ جو ہے 7 ربیع الاول کا واقعہ ہے۔ بہرحال جو بھی رہا ہوگا، مقصد یہ تھا کہ بقیع والوں کی فضیلت بتائی جائے، نبی کی دعا کی اہمیت بتائی جائے، اور بقیع والوں کی فضیلت کی نبی نے ان کے لیے دعا کی، مغفرت کی دعا کی، اور اس سے ایک بات اور پتہ، قبرستان جا کر مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ مسائل اس سے نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ شعبان کا تذکرہ ہے، نہ 15 شعبان کا تذکرہ ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے رسول بقیع گئے تھے، ہر کوئی قبرستان جا رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کے لیے خاص عمل تھا ایک رات میں جانے کا۔ پیسہ نہیں، اتنا بے وفا ساتھی ہے، اور اس سے سب سے زیادہ محبت انسان کرتا ہے، سب سے زیادہ اس کے لیے حرام خوری، رشتوں کو توڑتا ہے، لوگوں کو اذیت دیتا ہے، مالوں کو لوٹتا ہے، بیجا وہ کرتا ہے، سب کرتا ہے۔ یہ ساتھی مرتے ہی آپ کا ساتھ چھوڑتا ہے، بولتا بس میرا معاملہ ختم ہوا۔ دوسرے ساتھی رشتہ دار جو صرف قبرستان تک دفنانے آتے ہیں، کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ خود دفن نہیں ہوتا، کوئی بیوی بچوں کے ساتھ خود نہیں جاتا۔ اور تیسرا وہ ساتھی ہے جو ہمارا سب سے کمزور ساتھی ہے، جس کو ہم سب سے ناقص دوست سمجھتے ہیں، جس کو ہم دوستی رکھنا بھی نہیں چاہتے، وہ اعمال ہے جو خبر میں بھی آئیں گے، جو آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ یہ سب سے پکا دوست بنائیے اعمال، اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے، ٹھیک۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی زبردست بات کہی، اور دیکھیں کیا فرمایا، یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، مجھ پر خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ انفق علیک، میں تم پر خرچ کروں گا، تم مجھ پر خرچ کرو، تم میری راہ میں دو، میں تمہیں دوں گا۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ کہہ رہا ہے تم میری راہ میں دو، میں تمہیں دوں گا۔ اللہ تو دور، اگر دنیا میں کوئی ایک مالدار انسان جو امین ہے، جو امانت دار ہے، آپ کو پتا ہے اور دھوکہ نہیں دیتا، وہ اگر آپ سے کہے کہ جاؤ خرچ کرو میرے نام سے، میں تم کو دوں گا، آپ بولیں گے بھائی تمہارا وعدہ ہے تو پھر تمہیں سب کچھ لوٹا دوں گا اللہ۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے، اے آدم کی اولاد، حدیث قدسی ہے، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اندازہ لگا جو اللہ خرچ کرنے کی بات کر رہا ہے، تو آپ ایک اورنگ آباد کے مالدار کی حیثیت دیکھیے، اگر وہ آپ سے کہے کہ میں تم پر خرچ کروں تو کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اگر مہاراشٹر کا سب سے مالدار انسان کرے میں تم پر خرچ کروں گا تو کیا سوچ رہے ہیں آپ اسے؟ 200-400 روپے نہیں بھائی، وہ تو بہت دیں گا۔ اور ہندوستان کا سب سے مالدار انسان کرے ارے میں تم پہ خرچ کروں گا، اور اگر دنیا کا سب سے مالدار انسان کہے کہ خرچ کروں گا تو کیا سوچ رہے ہیں؟ تو اندازہ لگائیے، جو رب ہے دنیا کو پالنے والا، جو رزق دینا، وہ کہہ رہا ہے میں تم پر خرچ کروں گا، کیا امید کرتے ہیں اس سے؟ کیا امید کرتے ہیں اس سے ہم؟ تو اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے، اللہ ہم پر خرچ کرے گا، زبردست آفر ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک۔ تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک حدیث بہرحال آتی ہے جس میں اللہ کے فرماتے ہیں ہر روز 2 فرشتے دنیا میں آتے ہیں، بخاری کی روایت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، اور ایک کہتا ہے اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کرے اس کے مال کو بڑھا، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کے مال کو گھٹا دے۔ تو اللہ کے راہ میں جو مال خرچ نہیں ہوتا وہ خود بخود گھٹ جاتا ہے، ٹھیک۔ اب اسی طرح چھٹی چیز، چھٹا اصول ہم رزق کو بڑھانے کے لیے کیا کریں گے، وہی ہے کمزوروں کے ساتھ احسان کیجیے۔ کمزور کون ہو سکتا ہے؟ بوڑھے لوگ جو ضعیف ہیں۔ اور احسان صرف پیسوں سے نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ہم سمجھیں تو احسان بولتے صرف پیسے نہیں، ایک مالدار انسان لیکن بوڑھا ہے، اس کی مدد کیجیے، اس پہ احسان ہے آپ کا۔ کمزوروں کے ساتھ احسان کیجیے، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، مسکین ہیں، بچے ہیں، ہے نا، مصیبت زدہ لوگ ہیں، آفت اور بلاؤں میں پھنسے ہوئے، جیسا زلزلے آ گئی، یہ کمزور لوگ ہیں، مدد کیجیے، ان پر احسان کیجیے، اس سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک بار یہ شک ہوا اور انہوں نے ایک بار کہا، ان کے ذہن میں خیال آیا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اور کہا کہ اپنے کمزوروں پہ انہوں نے اپنی برتری کا اظہار کیا۔ رسول اللہ کے پاس ایک دن گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے کمزوروں پہ ہماری برتری ہے، جو کمزور لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، جو معذور لوگ ہیں، جو بیوائیں، ان پہ اپنی فضیلت انہوں نے ظاہر کی کہ ہم ان سے بہتر اور اچھے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اور کہا، تو رسول اللہ نے ان کو جواب دیا، تمہاری مدد صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تمہاری مدد تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہے، اپنی فضیلت مت جھاڑو ان پر۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس لنگڑے کو، اس یتیم کو تم پال رہے ہو، ارے اس کی وجہ سے تمہاری نصرت، تمہاری مدد اللہ کرتا ہے مشکلوں میں، اور اس کی وجہ سے تم رزق دیے جاتے ہو، رزق ملتا ہے۔ تو کمزوروں کے ساتھ احسان کیجیے، اور احسان ہمیشہ صرف مال سے نہیں ہوتا، یاد رکھیے، احسان صرف مال سے نہیں ہوتا ہے۔ خندہ پیشانی سے ملنا، خوش حال سے ملنا، یہ بھی احسان ہے، یاد رکھیے، خوشی سے ملے، میرے بھائی آگے ہوئے، آئیے ماج، یہ ہے کمزور۔ اور واقعی میں ایک انسان جو کمزور ہے، مصیبت زدہ، پریشان ہے، آپ کی ایک ہنسی اس کے کئی غموں کو دور کر دیتی ہے۔ ایک ہنسی مسکرا کے مل لیا، میرے بھائی کیسا ہے، خندہ پیشانی سے ملنا، بوقت ضرورت مال خرچ کرنا، لوگ مصیبت میں تو مدد کرنا، یہ سب احسان ہے، یہ سب احسان ہے۔ صرف احسان یہ مت سمجھیے کہ پیسے دینا احسان ہے، نہیں نہیں نہیں، اور بھی چیزیں احسان ہے، اور ان کے لیے دعائیں کرنا یہ بھی احسان ہے، یاد رکھیے،
دعائیں کرنا, خندہ پیشانی سے خوشی سے ملنا اور مدد کرنا, اور تعاون جب ضرورت پڑے کرنا, جب ضرورت پڑے اپنے وسیلے سے کوئی کام ان کا کروا دینا, یہ بھی احسان ہے. یہ بھی احسان کیجیے کمزور لوگوں پر, چاہے وہ بیوہ عورتیں ہوں, یتیم بچے ہوں, معذور ہو, مسکین ہو, کمزور ہے یہ سماج کی, مدد کیجیے, ان کی احسان کیجیے جو کچھ اپنے طرف سے کر سکتے ہیں. اتنا تو کر سکتا ہوں میں کہ ایک معذور کو اگر گاڑی نہ دلا سکوں تو کبھی موقع مل جائے تو اس کو اٹھا کے گود میں دوسرے کا چھوڑ تو سکتا ہوں, یہ میرا احسان ہے اس پر. ضروری تھوڑی کہ ہر بار میں پورا کر سکوں. یہ سوچیے, ہم میں وہ جذبہ بھی ختم ہو گیا. کئی بار ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دکھتے ہوں گے آپ کو سڑک پر معذور, جو اپنی سائیکل چڑھاتے ہوں گے, چڑھاؤ پر جو چڑھتی نہ ہوں گی, لوگ دیکھتے ہیں یہ نکلا کیوں ہوگا معذور گھر سے باہر, ارے میرے بھائی وہ مصیبت میں, اس کو پہلے تو دھکا دے کر اوپر چڑھا. عجیب معاملہ ہے. کمزوروں کے تعلق سے اس امت کے پاس کوئی رحم نہیں ہے, بلکہ کمزور لوگ نشانہ اور ٹارگٹ ہے ہمارے لیے کہ ان کو تکلیف دی جائے. اب مل گیا ایک آدمی جس کا مزہ لی جائے, ان پر احسان کیجیے, اللہ نصرت کریں گا, مدد کریں گا ہماری, اور جو ہے رزق میں اضافہ دیں گا. ٹھیک. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابو دردہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, انہوں نے کہا کہ میری رضا کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے حاصل کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ میں راضی ہوں رہوں تم سے قیامت کے روز, رسول اللہ فرماتے ہیں, تو کمزوروں کی مدد کر کے میری رضا حاصل کرو قیامت کے روز. میں راضی ہو جاؤں گا تم سے اگر تم کمزوروں کی مدد کر کے آؤں گے, تو وہ عمل کر کے آؤں گا تو میری رضا کمزوروں سے مدد کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو, کیونکہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیفوں کی وجہ سے رزق اور نصرت دی جاتی ہے. رزق جو ملتا ہے نا اور جو مدد آتی ہے اللہ کی, یہ کمزوروں کی وجہ سے آتی ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے اونچے ہیں ان سے, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اچھا رکھا, اب میں ان کی مدد کروں. اس لیے کہ کمزوروں سے جو قوی ہے وہ آزمائے جاتے ہیں, مالداروں غریبوں سے مالدار آزمائے. دنیا میں اللہ آزماتا ہے ایک سے دوسرے, اس کو صحت دی اس کو کمزوروں سے آزماتا ہے, اللہ دیکھتا ہے اس کی مدد کرتا ہے کہ. ٹھیک ہے, تو ان کی مدد کیجیے. 7واں پوائنٹ جو چیز ہم کریں گے حصول رزق کے لیے وہی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا, اس کا بڑا اجر ہے, اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اب میں جب کہہ رہا ہوں اللہ کی راہ میں فارغ ہونا, تو آپ یہ مت سمجھیے کہ اب وہ جو ہے بوریا بستر لے کر اب بولیں گے اب مسجد میں رہنے جا رہا میں, بھی بچوں کو بھائی اب بس اب تم رہو, بہت دن ہو گئے, اب میں اللہ کے راہ میں فارغ نہیں. فارغ ہونے کا علماء معنی لکھتے یہ ہے کہ جو کچھ عبادت بندہ کرے خالص اللہ کے لیے کرے اور مکمل خشوع و خضوع سے کرے, یہ ہے اللہ کے لیے فارغ ہونا. مثال کے طور پر مسجد میں جا رہا ہوں نماز کے لیے, تو مکمل خشوع اور خضوع اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھوں, تو یہ اللہ کے لیے فارغ ہونا ہوا. سمجھ رہے بات, یہ ہے فارغ ہونا. تو یہ مت سمجھیے آپ کے اب سب چھوڑ دینا دنیا آپ کو, نہیں. جو کچھ کروں گا خالص نیت سے اور خشوع اور خضوع, اعضاء اور جوارح, دل اور دماغ سب میرا اس عبادت میں ہوگا. چاہے نماز پڑھ رہا ہوں, روزہ رکھ رہا ہوں, زکات دے رہا ہوں, حج کر رہا ہوں, عمرہ کر رہا ہوں, جو کچھ کروں, پوری ذکر و اذکار کر رہا ہوں اللہ کے, سب مکمل اپنے آپ کو اس میں اس کے اندر جو شامل کر دوں اور وہ عبادت کروں, یہ ہوتا ہے فارغ ہونا. آئیے اس کے تعلق سے مسلم کی روایت ہے, اللہ رب العزت فرماتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ان تعبد اللہ کانک ترا. احسان کے تعلق سے آتا ہے, مسلم کی طویل روایت ہے. آخری ایک حصہ جس میں جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ سے پوچھا کہ احسان کیا ہے, تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا, تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہو. فإن لم تكن ترى فإنه يرى, اگر تو یہ نہ تصور کر سکے وہ تو اسے دیکھ رہا ہے, تو یہ جان لے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. مطلب مکمل طور سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ کی بات کر, جیسے تو اللہ کو دیکھتے ہوئے کر رہا ہے اپنے رب کو, اور یہ تصور نہ آئے تو یہ جان لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے جب تو عبادت کر رہا ہے, ایسا خالص ہو کے عبادت کر رہا ہے, اعضاء و جوارح پورے اس چیز کے اندر. تو فارغ کرنا یاد رکھیے, اس سے فائدہ. اسی طرح جو ترمذی کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے, اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر. اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر, میں تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا, میں تیرے سینے کو اطمینان سے اور تجھے جتنا آتا ہے اس میں اطمینان دے دوں گا, سکون دے دوں گا. دوسرا فائدہ فرماتے ہیں, تجھے بے نیاز کر دوں گا, تجھے ضرورت نہیں کسی سے مانگنے کی, تجھے بے نیاز کر دوں گا. اور ایسا نہ کیا, اگر تو نے فارغ نہ کیا اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے, ایسا نہ کیا, تو تیرے ہاتھ ایسے کاموں میں الجھا دوں گا جس میں تو پریشان ہوں گا, تجھے ایسے کاموں میں ملوث کر دوں گا جس سے تو پریشان ہوں گا, اور تیری محتاجی کو کبھی ختم نہیں کروں گا, میں تجھے ہمیشہ محتاج رکھوں گا. تو جو بھی عبادت کرے خالص اللہ کے لیے ہم کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح 8واں نکات جو ہمیں کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں اضافہ, وہی ہے کہ شرعی علم کے حصول کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں ان کی مدد کیجیے. معلوم اس کا بڑا اجر ہے. جو لوگ شرعی علوم کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں, جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے نفسوں کو فارغ کر دیتے ہیں کہ ہم جو ہے شرعی علم حاصل کریں گے اور اس امت کو جو دیں گے, جس طرح سے علماء ہوتے ہیں, حفاظ ہوتے ہیں, ان کی مدد کیجیے, اس سے بھی رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے. آئیے واقعہ سناتا ہوں. ترمذی اور حاکم کی روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھائی آیا جو اپنے دوسرے بھائی کی ایک شکایت لے کر آیا تھا, اور اس نے کہا, اے اللہ کے رسول, یہ میرا بھائی کیا کرتا ہے, تجارت پر زیادہ آتا نہیں ہے,
اور بس جب موقع ملا بھاگ کر آپ کے پاس آتا ہے اور بس آپ کے پاس رہتا ہے, آپ کی ساتھ رہتا ہے اور علم سیکھتا ہے آپ سے. تو اللہ مطلب کمپلین شکایت کرنے لگا. اللہ کے رسول نے فرمایا شاید تجھے رزق اسی کی وجہ سے دیا جاتا ہے, اس طرح بھائی کے شرعی علم سیکھنے کی بنیاد پر ہی شاید تجھے اللہ رزق دیتا ہے. تو شرعی علوم کے لیے جو فارغ ہوتے ہیں ان پہ خرچ کیجیے, ان پہ خرچ کیجیے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ, ان سے جب کسی نے پوچھا کہ میں صدقہ کس کو دوں, اگر میں کچھ خرچ کرنا چاہوں تو کس پہ خرچ کروں, تو انہوں نے کہا کہ تو علماء پر خرچ کر, اس لیے کہ تیرا سب سے بہترین صدقہ ہوگا, سب سے زیادہ اجر دیں گا. جو فارغ کر لیتے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے خاص, ان پر خرچ کرنا اس کا بڑا اجر و ثواب. آج ہم نے یہ مسئلہ چھوڑ ہی دیا. جو لوگ اللہ کے لیے فارغ ہوتے ہیں ان پر خرچ نہیں کرتے ہیں, اور ان کو سب سے منیمم تنخواہ پر لا کر چھوڑ دیا, اور پھر ان کی بے بسی اور بدحالی کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں. کائگو کرنا تھا ایسا, پڑھنا لکھنا نہیں تھا کیا, فلاں نہیں کرنا تھا کیا. ارے یہ تو ذریعہ ہے آپ کے لیے کہ آج اگر یہ لوگ ہیں, اگر صحیح علم علماء حاصل کر رہے ہیں, لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, تو آپ ان کی مدد کیجیے, چونکہ انہوں نے اپنا وقت اور اپنی زندگیوں کو وقف کیا کسی کام کے لیے. لیکن پھر لگاؤں گا علماء حق کے لیے کام کیجیے, علماء سو کے لیے نہیں. ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے مال پر نظر رکھتے ہیں, صرف اپنی عبادتیں اور اپنا تمام کام لوگوں کے مال کے لیے کرتے ہیں. علماء حق پر خرچ کیجیے. تو انہوں نے کہا سب سے بہترین تیرا صدقہ وہ ہے کہ تو کسی طالب علم یا کسی عالم کے اوپر خرچ کر, اس لیے کہ یہی پھر امت کو, اور یقیناً امت کے وارث اللہ کے رسول نے کہا وہ ہے جو علماء حق ہے, وہ امت کے وارث ہے. تو ان پر خرچ کیجیے. حصول علم کے لیے جو فارغ ہوتے ہیں ان پر خرچ کرنا, اس کا بھی بڑا اجر ہے, بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے. 9واں پوائنٹ, 9واں نکات جو حصول رزق کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا. جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ دیتا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. اب ہجرت کس کو کہتے ہیں پہلے سن لیجئے. ہجرت یہ نہیں ہے کہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤں, میں اورنگ آباد سے نکلا بمبئی گیا اور لوگوں کو میں ہجرت کر کے آئے. ہجرت یہ ہے کہ جب ایک علاقے میں آپ کو اللہ کے دین پر چلنے نہ دیا جائے, اس وجہ سے آپ اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جائے, دارالکفر کو چھوڑ کر دارالامن یا دارالسلام کی طرف بڑھے, تو اس کو ہجرت کہلاتی ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو حکم دینا مکے سے ہجرت کر کے حبش جانے کی, یا مکے سے خود آپ کا ہجرت کر کے مدینہ جانا. ایک طرف دارالکفر میں سے نکل کر آپ دارالامن میں گئے, کہ تو حبش چونکہ مسلمان ملک نہیں تھا, خالی دارالامن تھا, وہاں تکلیف نہیں پہنچی, اور مدینہ دارالسلام تھا, وہاں مسلمانوں کی حکومت ہو چکی. رسول اللہ جانے کے بعد تو بہرحال پورا مکمل طور سے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا. اس کو کہتے ہیں ہجرت. اللہ قرآن نے فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 100 کے اندر کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں رہنے کی بہت جگہ اور روزی میں کشادگی پائیں گا. تو جو اللہ کی راہ میں عبادت کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد رکھیے اس کو اجر دیتا ہے. یہ 9واں پوائنٹ تھا. آئیے 10واں پوائنٹ اور آخری پوائنٹ جو ہوگا یہ ہے کہ حج اور عمرے میں مطابقت کرنا. اس سے بھی رزق بڑھتا ہے. حج اور عمرے مطابقت کیا ہے کہ حج کیا, علماء لکھتے ہیں کہ حج کیا اور پھر اس کے بعد عمرہ کیا, پھر حج کیا اس کے بعد حج آیا, پھر عمرہ. مطابقت ایک کے بعد ایک عمرے اور حج کو کرنے سے بھی اللہ رزق میں اضافہ دیتا ہے. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا جب لوگ حج کو جاتے ہیں ایک سے دوسری بات لوگ بتا رہے ہیں کیا بار بار حج کو جا رہے ہیں, اس سے اچھا یتیموں کو نہیں حج کو جانا چاہیے. یاد رکھیے اللہ نے استطاعت دیا ہے ضرور آپ جائیں. ہاں لیکن یہ بات بھی غلط ہوگی کہ گھر میں ضرورت ہے آپ کے بھائی کو جو کہ بھوک سے مر رہا ہے اور آپ بولے میں حج جاؤں گا اس کو نہیں دوں گا, یہ تو غلط ہے. لیکن یہ کرتے ہوئے اگر کوئی چاہتا ہے اللہ نے مال و دولت دی ہے رزق میں اضافہ چاہتا ہے تو حج اور عمرے میں مطابقت کرے, حج کرے پھر عمرہ کرے, پھر حج کرے پھر عمرہ کرے اور پھر حج. مطابقت اس چیز کہتے ہیں ایک کے بعد ایک استطاعت اللہ نے دی ضرور کیجیے, اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی ترمذی کی اور نسائی کی روایت ہے جو عبداللہ ابن مسعود حدیث کے راوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرے کو ایک دوسرے کے بعد ادا کرو کیونکہ وہ دونوں فخر اور گناہ کو, وہ دونوں غریبی کو اور گناہوں کو ایسے دھو ڈالتے ہیں جس طرح سے بھٹی لوہے کو اور زنگ کو الگ کر دیتی ہے اور بھٹی سونے کو اور چاندی کو اس کے میل اور کچیل سے الگ کرتی ہے. اس طرح حج اور عمرہ کرنے سے گناہ نکل جاتے ہیں اور اللہ فقیری کو دور کرتا ہے اور مالداری عطا کرتا ہے. تو یہ چند نکات تھے. بہرحال